تو آپ کو یہ کیوں ضروری ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ ابھی سے اپنا شروع کر لیں کہ آپ لیٹ سے کہ اگر کوئی آڈیو ویڈیو سننا چاہ رہا ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا چاہ رہا ہے، وہاں سے شروع کر لے۔ کوئی اپنا، میرے پاس ایک ہوتا ہے احسن البیان، اور میں یہ آفر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے حافظہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قرآن میں آپ لوگ کو اپنا دکھا دیتا ہوں، احسن البیان کا وہ ہے، اس سعودی پرنٹس کا، بہت اچھی اور مختصر تفسیر ہے۔ میں بہت سے سالوں سے، پچھلے 20 25 30 سالوں سے وہی پڑھتا ہوں، اور وہ اتھینٹک، بڑا زبردست۔ ایک تو آپ کو اگر جلدی شروع کریں گے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں شروع کرنا ہے تراویوں کے ساتھ، پیٹ اپسیٹ، یہ وہ ساری تراوی، وہ سارا گھر کا نظام، وہ 2 3 دن کے بعد وکٹ اڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو کوپ نہیں کر سکتے ایک سپارہ ایک دن کا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم کوالٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے صرف عربی والا قرآن بھی پڑھنا ہو تو اس میں بھی کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، تیز تیز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا جو بھی، یا کسی نے تفسیر ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ وہیں سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ کو حدیث بتا دیتا ہوں، کہیں سے مجھے ملے گی حدیث، میں آپ کو شیئر کر دوں گا، یا آپ لوگوں کو ہوگی تو آپ لوگ شیئر کر دیجیے گا۔ قرآن، آپ کو میں عجیب سی بات بتاؤں گا، آپ لوگ کو تھوڑا عجیب لگے گا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ عام طور مساجد میں تراوی میں قرآن ختم کیا جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو صلاۃ القیام ہوتا ہے، وہ اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح خواتین، میری اپنی وائف بھی جاتی ہے مسجد میں، میری امی بھی جاتی ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے، انہوں نے جانا ہوتا ہے، بہت سالوں سے وہ لوگ جاتے ہیں، میں ان کو کبھی منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر وہ گھر میں پڑھتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ قرآن، the commentary of the حدیث is، قرآن تب تک پڑھا جائے جب تک آپ اس کو، آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہو۔ قرآن فیسینیٹ بھی تو کرنا چاہیے۔ فرض کیا کہ آپ نے اکیلے بیٹھ کے بھی یہ سوچا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی بھی پریشر میں نہیں آتا ہوں، اتنے رمضان چلے گئے ہیں تو ہاں ہونا چاہیے، انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، میں نہیں یہ پریشر لیتا ہوں، میں بس یہ دیکھتا ہوں میں جتنا پڑھ سکوں، لیکن میں نے پڑھنا کوالٹی کا ہے۔ میں پورا سپارہ نہ پڑھ سکوں، لیکن اگر میں نے 2 پیجز پڑھے ہیں اور اس میں میں نے لنگوسٹکلی پڑھا ہے، اس میں مجھے تفسیر کا پتہ ہے، اس میں اگر مجھے سمجھ میں آیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے، کیونکہ میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ اکیلے بیٹھ کے سوچا ہے کہ ایک انسان، میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھنا ہے، اچھا جی، اگر آپ تیز تیز قرآن پڑھ رہے ہو، یا آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہو، یا پھر آپ کو قرآن ختم ہوا ہے، یا آپ کا 3 مہینے میں ختم ہوا ہے، رمضان میں نہیں ہوا، تو یہ مجھے بتاؤ، کبھی آپ یہ سوچو کہ جلدی یا تیز یا آپ کی ریس کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ بندہ سوچتا ہے کہ کس کے ساتھ ریس لگی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہر حرف کے اوپر اللہ نے ہمیں 10 نیکی دینی ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹوں۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے، سمجھ کے، اسی لیے تو عابد اور زاہد، یہ 2 لفظ ہیں۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عالم وہ علم والا، زاہد زہد والا۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے یہ حدیثوں میں، آپ لوگ چلے میں آپ لوگ کو ہوم ورک دیتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ مجھے نکال کے دکھانا ہے کہ اللہ کے ہاں کس کی ویلیو زیادہ ہے، علم والے کی یا صرف عبادت والے کی؟
آپ لوگ نکال کے وہ گروپ میں شیئر کیجئے گا، تو آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی کتاب کو ٹھہر ٹھہر کے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ایک تو قرآن کی ہی بات پہ عمل ہو گیا، دوسرا آپ اس کو اس لیے پڑھ رہے ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو میں نے سکھانا ہے، اور I have to live upon، کہ میں نے اس کے اوپر اپنی زندگی بتانی ہے۔ جب ہم لوگ قبر میں جائیں تو ہمیں یہ تسلی ہو کہ ہم قرآن جو سیکھا تھا اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اور اس کی ہم لوگ تعلیمات سے جو زندگی گزار کے آئے ہیں، جو اس میں ڈوز اور ڈونٹس ہیں، جو اس میں کہ یہ مت کرو، ہاں یہ آپ نے کرنا ہے، یہ مت کرو اور یہ کرنا ہے، وہ سارے میں نے صرف رٹے لگا کے پڑھے نہیں تھے۔ جیسے آپ لوگوں نے ابھی کتنی زبردست بات بتائی کہ اگر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اذکار کرتے ہو، کیا آپ، ٹھیک ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں، کوئی بھی دوسری بھی اذکار پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سب سے زیادہ آنر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے چیزیں سکھائی ہوئی ہیں۔ اگر میں نے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی اور اس کے بعد نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، اور 3 قل میں نے پڑھ لیے ہیں، صبح شام کی جو چھوٹی چھوٹی ادعیاں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اور یہ ساری، اس میں جو فائدے ہیں باقی چیزوں میں اتنے فائدے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ سارا تعلیم میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بیسٹ آف بیسٹ چیزیں بتائی ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں جن کا سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کو، شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوگا لیکن آپ حیران ہوں گے یہ والی بات بھی سن کے، اسی لیے جو فجر کے بعد اور جو شام کی صبح اور شام العشی ابکار جو آپ کو اذکار کے ٹائم آتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتا۔ کتنا بڑا ذکر ہے قرآن، لیکن وہ جو آپ کے صبح شام کے اذکار ہیں وہ قرآن سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ قرآن تو سب سے بڑی چیز ہے نا، لیکن اس کے اور اوقات ہیں، یا آپ نے اپنے صبح کے اذکار پڑھ لی پھر آپ قرآن بھی پڑھو، کوئی مسئلہ، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی ہیں، اور ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کنہوں نے سکھائی تھی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے خود یہ سمجھائی تھی، کیونکہ قرآن پاک کی اپنی ایک آیت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے الا وحی یوحا، ان کے اوپر وحی آتی ہے۔